غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے بارے میں بتاؤں گا جو انہوں نے قلعہ احمد نگر میں 1942 تا 1945 کے درمیان زمانہ اسیری میں نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب رحمان خان شیروانی رئیس بیگم پور ضلع علی گڑھ کے نام لکھے تھے۔ مولانا کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند میں گزرا، مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر دفعہ سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی اور نہ کسی سے خط و کتابت کرنے کی۔ اس لیے مولانا نے دل کا غبار نکالنے کا ایک راستہ ڈھونڈ نکالا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس رکھ کر محفوظ کرنا شروع کر دیے۔ مولانا نے اس مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا۔ مولانا آزاد یہ خطوط شائع کرنے کے خیال سے نہیں لکھتے تھے، لیکن ان کی رہائی کے بعد جب مولوی اجمل خان کو ان خطوط کا علم ہوا تو مصر ہوئے کہ انہیں ایک مجموعے کی شکل میں شائع کر دیا جائے، اور یوں غبار خاطر پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کر کے ایک مقدمے کے ساتھ مئی 1946 میں شائع کیا۔ 20ویں صدی کی عظیم شخصیتوں میں مولانا پر کچھ لکھنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل۔ آسان ان معنوں میں کہ ان کی شخصیت ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر ساری عمر گزاری جا سکتی ہے، اور دشوار اس طرح کہ ان کے ادبی کارناموں کی قدر و قیمت متعین کرنے کے لیے جب ہم ادب کے مروجہ اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں تو قدم قدم پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم ان کے کارناموں کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر رہے ہیں، یا وہ کسوٹی جھوٹی ہے جس کی صداقت پر اب تک ہمارا بھروسہ تھا۔ مولانا آزاد ہمارے ان نثر نگاروں میں سے ہیں جن کے ابتدائی کارناموں پر ہمارے بڑے بڑے انشا پرداز سربسجود ہو گئے تھے۔ مولانا آزاد کی انشا پردازی کا کمال یہ ہے کہ ان کی تحریر کے انداز ایک سے زیادہ ہیں۔ وہ اسالیب نثر پر قدرت رکھتے ہیں اور حسب ضرورت انہیں کامیابی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ الہلال اور البلاغ کے ادارے اور مضامین گھن گرج اور پرشکوہ انداز بیان کے متقاضی تھے، تو تذکرے کے لیے العلمی طرز تحریر کی غبار خاطر میں بھی مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ کہیں آسان عام فہم زبان ہے تو کہیں فارسی آمیز علمی زبان اور کہیں شعریت کا غلبہ ہے۔ عام فہم زبان غبار خاطر کے کئی خطوط میں نظر آتی ہے، مگر صرف وہیں جہاں موضوع اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ مثلاً چڑیا چڑیا کی کہانی ہر چند کے یہ ایک علامتی کہانی ہے، مگر اس کے لیے یہاں سادہ سہل زبان استعمال کی گئی ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، یہ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام خود زندگی ہوئی، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا۔ یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائیں، اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندہ رہیے۔ جس نے مشکل حل کر لی اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دے دیا۔ شعری زبان تو غبار خاطر کا وصف خاص ہے۔ یہی وہ صف ہے جس کے سبب یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی۔ ایک زمانے تک اس طرز کی پیروی کی جاتی رہی، بلکہ یوں کہیے کہ آج بھی کی جا رہی ہے۔ غبار خاطر میں قدم قدم پر ایسے جملے ملتے ہیں جنہیں شعر کہنا زیادہ درست ہوگا۔ ان جملوں کو پڑھ کر قاری کے منہ سے بے ساختہ داد نکلتی ہے، جیسے غزل کے شعر سن کر نکلتی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، اس کارخانہ ہزار شیوا و رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں، اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں۔ غبار خاطر میں شعروں کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ شعر یا مصرے کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے جملہ پورا اور مکمل ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبارت میں کوئی بات کہی، اس پر کوئی شعر یاد آ گیا تو اسے دہرا دیا۔
مولانا کے اسلوب کا ایک تیسرا روپ بھی ہے، وہ یہ کہ شعر سے کوئی ترکیب یا الفاظ کا مجموعہ مستعار لیا اور نثر میں استعمال کر لیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ آپ اس ڈر سے ہمیشہ اپنا دامن سمیٹتے رہیں کہ کہیں بھیگ نہ جائیں۔ بھیگنا ہے تو بھیگنے دیجیے، لیکن آپ کے دستے بازو میں یہ طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ جب بھی چاہا اس طرح نچوڑ کے رکھ دیا کہ آلودگی کی ایک بھی بوند باقی نہ رہی۔ اس موقع پر بہت درست شعر درج کرتے ہیں، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ غبار خاطر میں مولانا نے 700 اشعار استعمال کیے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ شعر مرزا غالب کے ہیں۔ مولانا آزاد کے طرز تحریر میں انوکھا پن، شعریت، عالمانہ سنجیدگی اور دوسری خصوصیات مسلم ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عربیت کے غلبے کی وجہ سے کہیں کہیں عبارت گرامبار نظر آتی ہے۔ ذاتی معاملات کے بیانوں میں انہوں نے نسبتاً آسان اور عام فہم پیرائے بیان اختیار کیا ہے، لیکن بیچ بیچ میں عربی کے اشعار، فقرے، ضرب المثال اور نامانوس الفاظ آ جاتے ہیں جن کا صحیح لطف ایک محدود طبقہ ہی اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فارسی آمیز اردو تو غالباً تو غبار خاطر کی ہر صفحے پر نظر آتی ہے۔ عربی اور فارسی پر مولانا کا مکمل عبور حاصل تھا، وہ ان زبانوں کے الفاظ کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی تقریباً تمام تحریریں اس کی گواہ ہیں۔ غبار خاطر کا پہلا خط ایک فارسی شعر سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا کے اسلوب کا ایک اور پہلو طنز و مزاح ہے، جو ایک شمشیر بے نیام ہے۔ مولانا کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی ذہانت بہت تیزی سے ہر شخص یا ہر چیز کا دوسرا پہلو دیکھ لیتی ہے۔ اس قسم کے نظاروں کے نمونے غبار خاطر میں ملتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایک اسیر ساتھی ڈاکٹر سید محمود کے جانوروں کو خوراک ڈالنے کی شکل کا بڑا خوبصورتی سے خاکہ دکھایا ہے۔ مولانا کے مزاح کی یہ خاصیت ہے کہ عامیانہ لہجہ یا بدمزاجی کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ طنز میں بھی مولانا کے قلم کی نوک کتنی ہی باریک ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زہریلی یا زہر سے آلود ہے۔ اس کے علاوہ ان کی رومانیت کی پرچھائیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ قید و بند کی صحبتوں میں بھی اس خاص اسلوب کو ترک نہیں کرتے، بلکہ اس سے ان کی عبارت میں اور بھی حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ مولانا کا طرز تحریر اور اسلوب بیان اپنے اندر چند خصوصیات رکھتا ہے جو اردو میں بڑی حد تک صرف ان کے لیے مخصوص ہیں۔ مولانا کی فطری انفرادیت سے ان کا اسلوب بھی بھرپور ہے۔ وہ کوئی ایسی بات قلم سے لکھ ہی نہیں سکتے جس کا انداز انشا پردازی کے عام اصولوں سے معاشرت نہ رکھتا ہو۔ بعض اوقات بہت سادہ حقیقتیں وہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ اگر ہم غبار خاطر کی تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قلم سے جو نقش و نگار بنتے ہیں وہ ایک آرٹسٹ کی روح ہیں، جو اپنے آپ کو کبھی روحانیت، کبھی فلسفہ، کبھی طنز و مزاح اور کبھی اذیت نواز غمگین کے پیرائے میں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر مولانا کے علمی انداز بیان اور ادبی اسلوب کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد کے افکار کا ایک بہاؤ ایک صحرائی چشمے کی طرح آزاد ہے۔ جب وہ بہتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ غبار خاطر کی دلکشی کا اصل راز اس کی طرز تحریر میں ہے۔ تخلیق نثر کا یہ شاہکار صدیوں تک جمال پرستوں کو انبساط اور سرور کی دولت عطا کرتا اور اس کے عوض ان سے خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا۔ مولانا حسن موہانی کا یہ شعر ابوالکلامی نثر نگاری کی کیفیت اور اثر پذیری کو بیان کرتا ہے کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نشر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔